بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 15 اپریل 2021 ہے اور رمضان مبارک ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گزر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ روزے رکھ رہے ہوں گے اور دعائیں کر رہے ہوں گے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ اور جو اسٹوڈنٹ تیاری کر رہے ہیں انیشل ٹیسٹ کی 148 LPMA لانگ کورس کی اسپیشلی، ان کا مکمل فوکس ہوگا اسٹڈی کی جانب، اور جو میرے نوٹس ہیں انیشل ٹیسٹ کے وہ آپ نے منگوائی ہوئی ہوں گے اور تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اور ISB میں جانے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آج جو ٹاپک ہم نے چنا ہے ڈسکشن کا وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے کشمیر ایشو۔ کشمیر کے حوالے سے آپ سے کویشچنس پوچھے جا سکتے ہیں، نہ صرف انٹرویو میں بلکہ ڈسکشن بھی کرائی جا سکتی ہے، لیکچریٹ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس پہ کافی ویڈیوز میں پہلے بھی بنا چکا ہوں، اور آج بھی میں نے ٹاپک جو آن لائن اکیڈمی میں دیا ہے اسٹوڈنٹس کو، اور اسٹوڈنٹ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، میل فیمیل دونوں اسٹوڈنٹ نے۔ تو آپ سنیں گے ابھی کچھ ہی دیر بعد ان کی گفتگو۔ تو اس ویڈیو کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ آگے شیئر کریں اس کا لنک، اور اس کو لائک بھی کریں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور جن اسٹوڈنٹ نے ابھی تک نوٹس نہیں منگوائے ضرور نوٹس منگوائیں۔ الحمدللہ پشاور سے لے کے گوادر تک اور کراچی سے لے کے چترال تک پورے پاکستان میں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نوٹس پڑھ رہے ہیں، منگوا رہے ہیں اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ تو نوٹس آپ لے رہے ہیں، جن اسٹوڈنٹ کے پاس نوٹس نہیں ہے اسی نمبر پہ مجھے کال کریں جو نمبر اسکرین پہ سامنے چل رہے ہیں، تاکہ آپ کو نوٹس میں آج ہی بھجوا دوں۔ میں زبیر رحیم فرام گوادر سے۔ تو سر عمران صاحب نے مجھے نوٹس بھیجے تھے، 3 دن بعد مجھے آج ملیں گے، انیشیل کا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نوٹس میں نے دیکھے ہیں، اور سب کو چاہیے کہ سب منگوائیں، پڑھیں، اور سر اکیڈمی بھی جوائن کریں، واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کریں۔ اور یہ دوسرا ISSB کا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نوٹس ہیں، یعنی CSS PCS جو بھی کسی شعبے یا انٹرویو میں جاؤ گے یہ ضرور آپ کے کام آئیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، ابھی ڈسکشن آپ سنیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ آن لائن اکیڈمی کو بھی جوائن کریں تاکہ آپ ڈسکشن کریں، اور ڈسکشن بولنا آنا چاہیے، جب تک بولنا نہیں آئے گا تو کانفیڈنس کیسے ہوگا۔ لفظوں کا چناؤ بہت ضروری ہوتا ہے، اچھے لفظوں کا چناؤ، اچھے لفظ اگر آپ سلیکٹ کرنا جانتے ہیں اور اچھے اور سلیقے سے گفتگو کرنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ آپ زندگی میں ضرور سرخرو ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے پہلے اسٹوڈنٹ کی جانب جنہوں نے گفتگو کی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ گفتگو کر رہے ہیں۔ کہاں سے ہم اسٹارٹ لیں؟ کافی زیادہ اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ جی ہم سنتے ہیں سب سے پہلے تھوڑی سی جی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے کشمیر کنفلکٹ، یعنی کہ مسئلہ کشمیر۔ اگر مسئلہ کشمیر پر بات کی جائے تو میں کچھ تاریخ پر روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا منصوبہ طے کیا، اور اس کے بعد بھارت کو اقتدار سے منتقل کرنے کے لیے 15 اگست 1947 کا دن مقرر کیا گیا۔ اس وقت بر صغیر میں تقریباً 562 ریاستیں تھیں، جن میں سے 140 خود مختار تھیں۔ اب 3 جون 1947 کے معاہدے کے تحت یہ بات طے پائی کہ یہ ریاستیں 15 جون 1947 سے پہلے یا تو بھارت کے ساتھ اپنا الحاق کر لیں یا پھر پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کر لیں۔ ان میں سے تقریباً 500 ریاستوں نے ہندوستان کے ساتھ اپنا الحاق کر لیا اور 4 نے پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کر لیا، اور ان میں سے جو ریاستیں باقی بچیں ان میں جونا گڑھ، حیدرآباد اور کشمیر شامل تھیں۔ ان میں سے جونا گڑھ اور مناوادر نے 15 ستمبر 1947 کو پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، مگر اکتوبر 1947 میں حالات خراب ہو گئے اور یہ ریاستیں بھی بھارت میں شامل کر لی گئیں۔ Assalamu alaikum everyone. Hopefully you will be fine. Today's topic Kashmir conflict. Kashmir is, first of all, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کشمیر is a mountain region which enjoy a very important geopolitical situation. It is surrounded by Pakistan in the west and China embarrass it in the east. The British Indian Empire was formed of hundreds of princely states spread all over the Indian subcontinent. After the World War XI, when the British finally decided to bring their rule to an end, the effect of the princely state was brought under security.
The princely state were new supposed to join either India or Pakistan after the British authority. And the third thing, in my point of view, that the Kashmir should be independent, and the rights. One more thing, the causes of conflict. The partition of India has to be referenced. Under the British rule, Indian subcontinent was mainly inhabited by the two major religion groups, Hindu. کشمیر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آئین بنا سکتا ہے، لیکن اور اگر 35A کی بات کی جائے تو اس کے تحت کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیریوں کے علاوہ کسی دوسرے شہریت کے آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہاں پر اپنی زمین حاصل کر سکے یا وہاں پر کوئی سرکاری نوکری حاصل کر سکے. لیکن اس کے علاوہ بھارتی صدر کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ اس آرٹیکل کو ختم کر سکتا تھا، لیکن کشمیریوں کی مرضی کے مطابق. لیکن بعد ازاں بھارتی صدر نے اس آرٹیکل کو ختم کر دیا اور کشمیریوں کی مرضی کے خلاف اور وہاں پر زبردستی کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور آج تک یہ بات قابل مزاحمت ہے. بات کی جائے اگر پاکستان اور کشمیر ایشو کی، تو آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کیا کشمیر پاکستانیوں کا ہے یا ہندوستان کی طرف سے ہے. 12 اکتوبر 1947 کی جنگ کے بعد کشمیر کا کچھ حصہ پاکستان کے حصے میں آ گیا اور کچھ کشمیری بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم انڈیپینڈنٹ last my point of view Kashmir. Name of Allah is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today I want to discuss about the question is Kashmir part of Pakistan or India? So according to my knowledge, Kashmir is an area of about 2,22,236 square kilometer, 85,806 square meter. Both India and Pakistan claim of all Kashmir, but the territory has been 14 years. And the confidence building measure must be initiated meaningfully in this way by mutual goodwill. دیکھیں نا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کافی حد تک، پر اگر وہ آزاد ہوتا ہے تو اس کو اپنے اختیارات ملیں گے نا، اس کو اپنی فوج بنانے کا موقع ملے گا، اپنے ذخائر کو جمع کرنے کا طریقہ ان کو پتہ چلے گا، اور ان کے ایک اپنی پہچان ہو جائے گی. اس سے ان کی جو وسائل ہوں گے، ریسورسز ہوں گے، وہ ان کے پاس ہی جمع ہوتے رہیں گے، جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو اس کی اگر کشمیر خود ڈیولپ ہوتا ہے تو پاکستان کو نقصان ہے، کیونکہ یہ ایسی وادی ہے، ایسی جنت ہے یہ کہ اس میں بہت سارے نیچرل ریسورسز پائے جاتے ہیں. تو اور ہمارے جو ہے دریا رک جائیں گے، ہمارا پانی رک جائے گا، کیونکہ ہمارے 4 ریور سارے ادھر سے ہی آتے ہیں، راوی کے علاوہ باقی سارے ریورز ہمارے کشمیر سے آتے ہیں. آپ کی بات سے بھی میں اتفاق رکھتا ہوں بالکل، پر جہاں تک میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان کے ساتھ یہ کچھ معاہدے کر لے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم شام کو دیکھیں یا جو لیبیا ہے، یہ جو ممالک ہے ان کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ یہ چھوٹے ملک ہیں، ان کی ڈیولپ اتنی نہیں ہے، ان کو ڈیولپ کرنا مشکل ہے ان کے لیے. تو یہی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کشمیر آزاد بھی ہو جائے تو ان کے لیے بیٹا آواز بہت کم ہوتی ہے بعض اسٹوڈنٹ کی نا، کیا مسئلہ یہ آواز اسپیکر کو قریب رکھ کر نا جو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کشمیر ایشو. سب سے پہلے میں ہسٹری میں بات کروں گی. 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس اور سکھوں سے تحریری منظوری لے کر قائد اعظم سے تحریری قرار لے لیا تھا. 3 جون کو تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا گیا جس کو ہندو اور مسلمانوں دونوں نے مان لیا تھا. 15 اگست کو بھارت کو اقتدار منتقل کرنے کو کہا گیا. اس وقت بر صغیر میں 562 ریاستیں تھیں جو بھارت کے انتظامی ڈھانچے سے بالکل باہر تھی. اب پاکستان اور بھارت کو یہ ریاستیں پاکستان اور بھارت دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر سکتی تھی. 500 جو ریاستیں تھیں انہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا. 14 ریاستیں جو تھیں وہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. 3 جو ایسی ریاستیں تھیں جنہوں نے نہ ہی ہندوستان اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. ان ریاستوں کے نام تھے جونا گڑھ، حیدرآباد اور کشمیر. 5 ستمبر کو جونا گڑھ اور مناودار قائد اعظم کی سربراہی میں انہوں نے پاکستان سے الحاق کر لیا.
پھر 1947 کو اکتوبر 1947 میں حالات خراب ہو گئے اور ہندوستان نے جبری طور پر ان پہ قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد جو اس ٹائم جو ایک ریاست تھی، جو 3 ریاستیں تھیں جنہوں نے الحاق نہیں کیا تھا، ان میں تیسری ریاست جو تھی وہ حیدرآباد تھی۔ حیدرآباد سب سے بڑی ریاست تھی، اکثریت جو تھی اس میں ہندو تھی۔ اس کا سربراہ جو تھا میر عثمان تھا جو مسلمان تھا۔ پھر بھارت جو تھی اس ٹائم بے اصولی پہ اتر آئی، ٹھیک ہے۔ 13 ستمبر کو حیدرآباد میں گھس کر انہوں نے جو ہے نا قبضہ کر لیا حیدرآباد پہ۔ 5 دن تک جو مسلمان حیدرآباد کی عوام تھی انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن جو ہے نا بھارت نے جو حیدرآباد تھا اس کو کنٹرول میں لے لیا تھا۔ پھر دوسری ریاست ہمارے پاس آ گئی کشمیر، جس میں جو 80% جو تھے وہ مسلمان آبادی تھی۔ اس کا جو سربراہ تھا ہری سنگھ، وہ بھی ہندو تھا، ٹھیک ہے۔ 1819 میں رنجیت سنگھ نے حملہ کیا اور افغان حکمرانوں کو شکست دے دی اس نے، اور کشمیر پر قابض ہو گیا۔ اس کی حکومت جو تھی 1819 سے لے کے 1946 تک قائم رہی۔ 14 مارچ 1944 میں انگریز نے 75 لاکھ سکھوں کے عوض گلاب سنگھ کے ہاتھ اس کشمیر کو فروخت کر دیا۔ پھر 1819 سے آزادی کی تحریک شروع ہو گئی۔ میں ایک اور بات اس میں جو ہے نا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو ہے نا آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی وہاں کی انڈیا کی فوج انہیں جو ہے نا ان پہ ظلم و ستم کرتی ہیں۔ So, ladies and gentlemen, these are some my points as I told before. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا کوشش کرنا چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے وہ حل کرے، لیکن ایک سائڈ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان تو اپنی کوشش بھرپور کر رہا ہے، لیکن انڈیا بھی تو کچھ کرے نا۔ اگر انڈیا بھی آئے مذاکرات پہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو بہتر ہے، کشمیر کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی۔ تو ایک سائڈ سے جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں اور انڈیا کوشش نہ کرے تو انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کوشش کرے۔ اس کی وجہ سے جو مسئلہ کشمیر آسانی سے حل ہو جائے گا، اور نہ کوئی ظلم ہوگی، نہ کوئی جو ہے نا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ بالکل آپ کی بات پر میں متفق ہوں۔ تو اس میں کچھ میجر ایشوز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا ہے۔ تو سیڈس آف کانفلکٹ ڈیورنگ انڈیپینڈنس، تو اس میں کچھ یہ ہیں، سم آف دیم آر جوناگڑھ ایشو، کشمیر کانفلکٹ، وار آف 1965، وار آف 1971، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر ہمارے جب 1965 میں اور 1971 میں ہمارے یہاں کیا ہوا تھا، یہ تو اللہ ہی مطلب لوگوں نے مجھے لگتا ہے کہ جو انڈیا نا وہ کبھی دیکھیں نا اتنی دیر ہوگی یا کتنے سال ہو گئے ہم کشمیر کو اپنے حصے میں لانا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں لا پا رہے۔ ہر بار کوئی نہ کوئی ناکام رہ جاتا ہے۔ ہر بار جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا ہوگا، کشمیر، لیکن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ انڈیا کی پاور زیادہ ہے ہم سے، مجھے ایسے لگتا ہے۔ میرے خیال سے اگر کشمیر کو UNO کو سونپ دیا جائے 50 سال کے لیے، ان مائی پوائنٹ آف ویو، تو یہ بہت فائدے والی چیز ہو جائے گی کشمیر کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا یہ، کیونکہ جو بھی کشمیر سے ذخائر نکلیں گے، جو بھی ان کی آمدن ہوگی وہ ان کے پاس سیو ہوتی جائے گی، اور وہ پھر کشمیر پہ ہی لگتی جائے گی۔ جیسے کشمیر میں روڈز نہیں ہیں، جو راستے تو بنائے ہیں پر وہ ایسے راستے ہیں جہاں پہ چلنا خودکشی کہلایا جاتا ہے، تو روڈز اچھی نہیں ہے ادھر، اور باقی جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ نکالنے کی کوشش کریں گے UNO ادھر سے، تاکہ کشمیر کو پھر فائدہ ہو۔ اور آرٹیکل 370 اینڈ 35A کے خاتمے کے بعد جو ہے انڈیا نے زبردستی کشمیر پر کرفیو نافذ کر کے وہاں پر جیسے کہ اپنی فوجیں منتقل کر دیں۔ اب یہ فوجیں کشمیر پر زبردستی نافذ ہو گئیں، تو جیسے کشمیر کا اس وقت جو ماحول ہے، جیسے کہ لاسٹ ایئر 2019 فیبرری کی بات کی جائے تو ایک جنگ کا ماحول بھی دیکھنے کو ملا۔ لیکن اگر اس ایشو کو سالو کرنے کی بات کی جائے تو ہم جنگ کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت جو کنٹریز ہیں انڈیا اینڈ پاکستان بہت اٹامک پاورز ہیں، اور اگر یہ اٹامک پاورز آپس میں جو ہے جنگ پہ اتر آئیں گی تو آف کورس کہ آس پاس کے جو ایشیا کے دوسرے کنٹریز ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت متاثر ہوگی۔ اس کے علاوہ
बीच में जो है आवाम पिस कर रह जाएगी। ज़्यादा नुकसान, माली और जानी नुकसान जो है दोनों मुल्कों का होगा, और ना सिर्फ दोनों मुल्कों का होगा बल्कि इससे पूरा जो है खित्ता मुतासिर हो सकता है। सो हम ये नहीं कह सकते कि इस इशू को जंग के ज़रिए सॉल्व किया जाए, बल्कि जो दुनिया की बड़ी पावर्स हैं जैसे कि यूएनओ जो कि अक़वाम मुत्तहिदा है, जो कि दुनिया का अमन का इदारा है, उसको चाहिए कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीरी अवाम की राय को जानते हुए इस मसले को सॉल्व करे और कश्मीरी अवाम को उनका हक दिया जाए। नॉट एग्री बिकॉज पावर की बात नहीं है। बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे पाकिस्तान में लड़ाई झगड़े का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। वो चाहते हैं जो चीज़ लड़ाई झगड़े से हल होनी है वो बिल्कुल अमन के साथ, सुकून के साथ बातचीत कर जो है ना। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि कश्मीर के लिए हमारे जितने भी हमने कुर्बानी दी हुई पाकिस्तान। ये एक बच्ची ने बात की है पावर ज़्यादा है, तो उस हवाले से एक बच्चे ने जवाब दिया जी। नॉट एग्री बिकॉज पावर की बात नहीं है। पावर की बात अगर होती तो पता चल जाएगा कि ये कितना ताकतवर है। जो हमारे पास 6 सितंबर 1965 का वाक़या भी है और 27 फरवरी 2019 का वाक़या भी हमारे पास मौजूद है। पावर की बात नहीं है, पर पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि जो चीज़ अमन से हल हो सकती है उसके लिए फिर लड़ाई लाजमी नहीं है, जंग लाजमी नहीं है, ताकत की तो इसमें कोई भी बात जी। गुड, शाबाश बेटा, आपने सही जवाब दिया है। पावर अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की पावर सबसे ज़्यादा है, और हम मुसलमान हैं पाकिस्तानी, हम में जितनी पावर है ईमान की तो इंडिया सोच भी नहीं सकता हम, तो हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट। Discussing the history, I'm moving toward those points that resolve this issue. As we all know that war is not the solution, so Pakistan has to play their vital role, not through war, by table talk with India and resolve this issue. Table talk is only the solution, because there is no other solution. So Pakistan has to play their vital role in. At last, I want to say that कश्मीर कश्मीरियों का है और इसको हक़ खुद इरादियत के ज़रिए सॉल्व किया जाए। यूएनओ को चाहिए कि वो कश्मीर इशू को कश्मीरियों के हक़ के मुताबिक और उनकी राय के मुताबिक सॉल्व करें और इसको एक अलग रियासत का दर्जा। ठीक है, माशाल्लाह। लास्ट मैंने एक मैसेज दिया था आप लोगों को, क्या मैसेज था मेरा? ठीक है, माशाल्लाह आज आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है। तमाम स्टूडेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और शाबाश देता हूँ माशाल्लाह जिस तरीके से पार्टिसिपेट आप लोगों ने किए। कल बेटा जुम्मतुल मुबारक है और कल इंशाल्लाह क्लास यही 3:30 से 4 तक होगी, और कल डिस्कशन नहीं होगी, कल मैं आपसे सुनूंगा, ठीक है? नोट्स जी मैंने बता दिया, टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 ये मैंने कल सुनने हैं, आप प्रिपेयर हों। इंशाल्लाह कल डिस्कशन नहीं होगी बल्कि कल क्वेश्चंस आंसर सेशन होंगे, ठीक है? लास्ट में मेरे साथ दुरूशी पढ़ लें, और जो स्टूडेंट ऐड होना चाहते हैं इस ग्रुप में रब्ता कर लें, इस नंबर पे इंशाल्लाह उनको ऐड कर देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।